کہتے ہیں انگریزی میں کہ he was conspicuous by his absence. تو بحیثیت انسان کچھ انسانی قواعد کا خیال رکھنا چاہیے اور انسانوں اور جانوروں کی جنگ میں فرق ہونا چاہیے. انسانوں کی جنگوں میں کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ضرور رہے ہیں. جو جنگ کے دوران جا کے کسی فریق کا ساتھ نہ دے کے غیر جانبدار رہ کے جو بھی جنگ سے متاثر ہے اس کی وہ مدد کرے. جو غیر ضروری نقصان ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. جو پہلا جنیوا کنونشن جس کو کہتے ہیں وہ 1864 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت کی دعوت پہ وجود میں آیا. جو زخمی ہوتے ہیں ان کی مرہم پٹی کرنا یہ اس کا ایک پہلو ہے. بہت سارے ممالک نے اپنے جنگی مجرموں کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور ان کو سزائیں بھی دی گئی. یہ جو معاہدات ہے, یہ جو قانون ہے, یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے, یہ ریاستوں نے بنایا ہے. آج کا جو موضوع ہے بین الاقوامی قانون انسانیت سے بڑھتا ہوا اعراض, تو میں بحیثیت بین الاقوامی ریڈ کراس کے نمائندہ کے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذرا سی یہ وضاحت کروں کہ یہ بین الاقوامی قانون انسانیت آخر ہے کیا چیز. اگرچہ وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں کہ he was conspicuous by his absence, تو یہ جو قانون ہے یہ اپنی آج کل وائلیشن کی وجہ سے اس کی پہچان بڑھ گئی ہے. چونکہ اس کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کی پہچان بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا سا جیسے کہتے ہیں کہ مکمل پکچر جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے شاید کچھ تمہیدی 2-3 چیزیں بتانا یہاں پہ ضروری ہے. جس چیز کو ہم بین الاقوامی قانون انسانیت کہتے ہیں یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, اور مختصراً اس کو ہم IHL کہتے ہیں, یہ قانون ویسے جس کو ہم اسلامی تعلیمات کی زبان میں آداب القتال کہتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. یعنی جب جنگ کی بات ہوتی ہے اور جنگ کے قانون کی بات ہوتی ہے, جنگ کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی بات ہوتی ہے, تو اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جنگ کے جواز اور عدم جواز پہ بات ہوتی ہے کہ کون سی جنگ جائز ہے, کون سی جارحیت ہے, کون سی جو ہے کون جنگ کا اعلان کرے گا, یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جنگ جو بھی ہو لیکن جو مسلح تصادم میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں, جو لڑنے والے ہیں, ان کو چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے ہوں, چاہے وہ ظاہر ہے جو بھی انسان لڑتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ ہی سمجھتا ہے, لیکن بظاہر چاہے وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو یا جس طرف سے بھی وہ لڑ رہا ہو, لیکن جب ایک دفعہ وہ جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو بحیثیت انسان اس کو کچھ انسانی قواعد کا خیال رکھنا چاہیے اور انسانوں اور جانوروں کی جنگ میں فرق ہونا چاہیے. یہ اس قانون کا ایک بنیادی خلاصہ ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے, بلکہ یہ جب سے انسان اس زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے, تو انسانوں کی جنگوں میں کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ضرور رہے ہیں, کچھ نہ کچھ آداب ضرور رہے ہیں, چاہے کہیں پہ کم ہو کہیں پہ زیادہ ہو, لیکن مختلف تہذیبوں میں, مختلف مذاہب میں, مختلف روایات میں اور ثقافتوں میں یہ چیز ضرور رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں, مجھے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ہم کنٹمپرری IHL کہتے ہیں, یعنی معاصر بین الاقوامی قانون انسانیت, یہ جو قانون انسانیت کے الفاظ ہے یہ ہمارا اپنا ایک ترجمہ ہے, اس کا کوئی اور ترجمہ بھی شاید ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا ترجمہ اس سے کیا ہے. تو اس کا آغاز 1863 میں ہوا. 1863 میں جب انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس یا ICRC کی بنیاد پڑی سوئٹزرلینڈ میں, تو وہاں پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ 2 چیزوں کا خیال پیدا ہوا. اور یہ جو ICRC کا بانی تھا ہنری ڈونا, جو ایک سوئس تاجر تھا, وہ اور اس کے ساتھ مل کے کچھ اور لوگ تھے جو اہل دانش تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر. انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے, بین الاقوامی تنظیم تو بعد میں بنی, اس وقت تو وہ اپنے علاقے کے یعنی یورپ کے اندر جو ہے وہ اس پہ سوچ رہے تھے کہ جو جنگ کے دوران جا کے کسی فریق کا ساتھ نہ دے کے غیر جانبدار رہ کے جو بھی جنگ سے متاثر ہے اس کی وہ مدد کریں. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے قوانین ہونے چاہیے, یہ ان کا ایک خیال تھا کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے بین الاقوامی طور پہ, ریاستوں کو ایسے قوانین بنانے چاہیے
کہ جس سے جنگ کے اندر جو غیر ضروری نقصان ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. یعنی کہ جنگ کا مقصد جو دشمن کو شکست دینا ہوتا ہے, تو شکست دینے کے بعد اگر ایک دشمن میدان میں گر جاتا ہے اور وہ شکست کھا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا جو یہ غیر ضروری نقصان ہے, یا اس کے آس پاس جو آبادی ہے اس کو ملیامیٹ کرنا یہ غیر ضروری نقصان ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسے قوانین ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے جو پہلا جنیوا کنونشن جس کو کہتے ہیں وہ 1864 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت کی دعوت پہ, اس وقت کوئی 12 ممالک یورپین ممالک جو ہے وہ بنیادی طور پہ تھے, وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پہلا جنیوا کنونشن یعنی آداب القتال کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ جو زخمی فوجیوں کے حقوق کے حوالے سے تھا وہ معاہدہ وجود میں آیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا, پھر مختلف معاہدات جو ہے وہ اس میں ہوتے گئے, 1899 میں, 1907 میں, 1929 میں, اور یہ معاہدات آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 1949 میں 4 جنیوا کنونشنز جو کہ اس وقت دنیا میں ایک طرح سے نافذ العمل ہے, وہ 4 جنیوا کنونشن 1949 میں وجود میں آئے. اور ان 4 جنیوا کنونشنز کی جو بنیادی وجہ, ایک تو وہ تسلسل تھا جو کہ 1864 سے شروع ہوا تھا, لیکن دوسری بات یہ تھی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی اور جس طریقے سے انسانیت کی قدروں کو پامال کیا گیا, تو ظاہر ہے دنیا میں ہر سطح پہ ہر جگہ پہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے, دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اہل دانش ہوتے ہیں جن میں ایک انسانیت کا احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کے کوئی قوانین جو ہے اب لازمی ہونے چاہیے, کچھ معاہدات ہونے چاہیے کہ جس میں ریاستوں کو پابند کیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی قیود اور حدود کا جو ہے جنگوں میں بھی خیال رکھیں. تو 1949 کے جو جنیوا کنونشن تھے, 4 جنیوا کنونشنز جو کہ 6 مہینے کے ڈپلومیٹک کانفرنس کے بعد, جس میں تمام دنیا کے اکثریت ممالک جو ہے شامل تھے, پاکستان بھی اس وقت اس میں جو نوزائیدہ مملکت تھی وہ بھی, اس کے ڈپلومیٹس بھی شامل تھے, مسلمان دنیا کے ڈپلومیٹس بھی شامل تھے, اور انہوں نے 6 مہینے کے غور و خوض کے بعد یہ 4 جنیوا کنونشنز اس کو جو ہے اس کو منظور کرائے. اور بعد میں اس وقت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, 196 ممالک, اقوام متحدہ کے جو ممبر ہے وہ 193 ہے, لیکن 196 ریاستوں نے ان جنیوا کنونشنز کی توثیق کی ہے اور اس پہ ایک طرح سے عمل کا وعدہ کیا ہے. اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے یہ ایک عملی سوال ہے, لیکن ریاستوں کی جو ان کا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں گے. یہ جو 4 جنیوا کنونشنز ہیں یہ زخمی فوجیوں کے, بری جنگ میں زخمی فوجیوں کے حقوق کے حوالے سے, بحری جنگ میں زخمی فوجیوں کے حقوق کے حوالے سے, اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے, یعنی جنگ میں جو لوگ قیدی بن جاتے ہیں تو ان قیدیوں کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے, اور جنگ سے متاثرہ شہری آبادی یعنی جو جنگ میں شامل نہیں ہے ان کے حقوق کے حوالے سے. یہ 4 جنیوا کنونشن ہے جو کہ موجودہ بین الاقوامی قانون انسانیت کی آپ سمجھے کہ ایک اساس ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ قانون جو ہے وہ جنگ کے طور طریقوں دونوں سے بحث کرتا ہے کہ جنگ کے کن طریقوں سے لڑی جائے گی, جنگ میں کن افراد کو تحفظ حاصل ہوگا, ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے حوالے سے بہت سارے قوانین اور بہت سارے معاہدات جو ہے دنیا میں وہ بھی ان ریاستوں نے جو ہے آپس میں ایگری کیے ہیں کہ جو اس قانون کا حصہ ہے. تو یہ مختصراً جو ہے, ویسے تو ہم 1.5-2 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں اس قانون کا تعارف کراتے ہیں, لیکن مختصراً ایک وہ جو کہتے ہیں نٹ شیل, یہ اس قانون کا ایک خلاصہ ہے. یہ جو قانون ہے اس کے کئی پہلو ہیں, یعنی اس کا صرف یہ پہلو کہ بظاہر تو ظاہر اس کا پہلو یہی ہے کہ جنگ میں جو کچھ اہداف جو ہے وہ جائز ہوتے ہیں, کچھ اہداف ناجائز ہوتے ہیں. جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں اس کو آپ نے ہدف بنانا ہے, جنگ میں آپ نے اس کو نشانہ بنانا ہے. جو آپ سے نہیں لڑتے, جو جنگ میں شامل نہیں ہیں یا جو جنگ میں شامل تھے لیکن اب مزید شامل ہونے کے قابل نہیں رہے, زخمی ہو گئے, مر گئے, یا ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ مزید یا انہوں نے سرنڈر کر لیا, تو پھر ان کا ایک حق بنتا ہے. ایک تو یہ تحفظ جو ہے اس میں ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور پہلو بھی ہیں جو کہ بعض اوقات ہماری نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کی مرہم پٹی کرنا, یہ اس کا ایک پہلو ہے. جو لوگ جنگی قیدی بن جاتے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ان قیدیوں کا ان کے اپنے گھروں سے رابطہ کرنا, اور جب جنگ ختم ہو جائے تو اگر یہ بین الاقوامی جنگ ہوگی, 2 ممالک کے درمیان لڑائی ہوگی, تو ان قیدیوں کو فوری طور پر رہا کر کے اپنے ملک واپس بھیجنا. اور اگر یہ کوئی ایسی لڑائی ہے کہ جس میں ایک ملک کی حکومت اور ایک مسلح گروہ شامل ہے, تو پھر یہ کہ ایک قانون کے مطابق اس گروہ کے اگر قیدی ہے مثال کے طور پہ,
تو اگر کوئی انہوں نے جنگی جرائم کیے ہیں تو پھر قانون کے مطابق ان پہ مقدمہ چلانا اور ان کو ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ موقع دینا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور ایک پورے طریقے سے جو اس معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا. یہ نہیں کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ غائب کیا جائے یا ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے. تو یہ اس قانون کا ایک بنیادی پہلو ہے. یہ جو بین الاقوامی قانون انسانیت یا IHL ہے, اس کا اگر احترام کیا جائے تو جنیوا کنونشنز کا اور ان قوانین کا ایک پیغام یہی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے تو جو اس کے کم از کم معیارات ہے اگر اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے جنگ میں, تو جنگ کو جو انتہائی شفاف صورتحال ہے اس کو خاصا کم کیا جا سکتا ہے, اور جو انسانی زندگی اور انسانی وقار ہے اس کی خاصی حد تک جو ہے وہ حفاظت ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس قانون نے ایجاد کیا ہو, بلکہ یہ انسانیت کے اندر, انسانوں کے اندر جو ہے شروع سے ہے. اور جیسے ظاہر ہے ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, بلکہ اگر وہ انسان ہے تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اس قانون کے احترام کا مطلب جس طرح میں نے کہا کہ اس کے مختلف پہلو ہے, تو اس میں اگر تھوڑی سی میں یہ بتاؤں کہ مثلا شہری آبادی کو نشانہ نہ بنانا, یہ اس کا ایک بنیادی وہ ہے, ایک رول ہے. دوسرا ہے کہ اندھا دھند حملے کہ جس میں غیر ضروری اذیت اور غیر ضروری تباہی پھیل جائے, وہ اندھا دھند حملے جو ہے وہ اس قانون کی روح سے منع ہے. زیر حراست افراد جو ہوتے ہیں, جو قید میں آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, ان کے ساتھ ان کو اذیت دینا اور ان کو اذیت دے کے ان سے کوئی معلومات اگلوانا, یہ اس قانون کی روح سے جو ہے وہ منع ہے. بلکہ ان کا جو انسانی کم از کم انسانی معیار کے مطابق ان کا عزت و احترام ہے اس کو باقی رکھنا جو ہے وہ اس قانون کی طرف سے جو ہے وہ ضروری ہے. ہسپتالوں کا, طبی عملے کا جو ہے ہر حالت میں تحفظ کرنا, چاہے وہ آپ کے ملک کے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ہیں, لیکن اگر وہ ہسپتال ہے, وہ طبی عملہ ہے, تو ان کو یہ قانون جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے. اس طرح سے جنگ کے اندر جو بھی زخمی ہوگا, جو بھی بیمار ہوگا, جو بھی مر جائے گا, اس کا ایک حق بنتا ہے. اگر وہ زخمی اور بیمار ہے تو اس کا علاج کا حق بنتا ہے, اور اگر وہ ایک لاش ہے, انسانی لاش ہے, تو اس کے مذہب اور اس کی ثقافت کے مطابق اس کے آخری رسومات ادا کرنا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو اس کی فیملی تک پہنچوانے کی کوشش کرنا, اگر وہ ممکن نہ ہو تو جو ایک انسانی تکریم کے ساتھ جو بھی اس کے مذہب کے مطابق اس کا آخری رسم ہے وہ ادا کر کے اس کی تدفین و تجہیز و تکفین کرنا. اور اس کے بعد وہ معلومات باقی رکھنا کہ اگر کل کلاں اس کی فیملی رابطہ کرے تو ان کو پتہ ہو کہ ان کا جو پیارا ہے وہ کہاں پہ دفن ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی عرصے بعد لوگ لاش کو جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں یا اپنے ہاں, تو وہ امکان باقی رکھنا. اس طرح سے جنگ کے دوران جو لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں, تو لاپتہ ہو جاتے ہیں, تو ان کا ایک دوسرے سے رابطہ کروانے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کو سہولت دینا, چاہے وہ دشمن کے فوج کے یا دشمن کے جو آپ مخالف ہے اس کا ان کے لوگ کیوں نہ ہو, لیکن یہ سہولت دینا یہ اس قانون کا ایک تقاضا ہے. تمام افراد کو جنسی تشدد, جبری نقل مکانی اور بدسلوکی سے محفوظ رکھنا. اس طرح آبادی کی بنیادی ضروریات پوری کرنا. ظاہر ہے جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ ہوتی ہے تو جو شہری آبادی ہوتی ہے وہ بنیادی ضروریات سے جو ہے محروم ہو جاتی ہے, اور ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کو امداد کیا جائے, تو اس امداد کو جو ہے اس کا تسلسل قائم رکھنا, اور بچوں پہ خاص توجہ دینا کہ بچوں کو خاص طور پہ ان کا تحفظ اور نگہداشت جو ہے وہ کیا جائے. یہ اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم شاید ایک آئیڈیل نہیں, لیکن یہ کہ 100% نہیں, لیکن کسی حد تک جو ہے انسانی جان اور انسانی وقار کی جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہو جائے گی تو بحیثیت انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کے ICRC کی, چونکہ ICRC کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقوں میں جا کے بہت سارے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے, اور جب بین الاقوامی جنگ ہوتی ہے, دو ممالک کی لڑائی ہوتی ہے, تو وہاں اس کو بین الاقوامی قانون کے تحت یہ اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں میں دونوں طرف یعنی اس جنگ کے دونوں سائڈز پہ وہ جا کے وہاں پہ امداد بھی کرے اور وہاں پہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے. تو بحیثیت ICRC کے نمائندوں کے, ICRC جو ہے اس نے یہ چیزیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہے کہ اس قانون کے, یعنی ہم لوگ عام طور پہ ہوتا یہ کہ میڈیا جو ہے وہ منفی چیز جو ہے وہ زیادہ دکھاتا ہے, اور ہماری توجہ بھی ہمیشہ ظاہر ہے جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے, لیکن جو اس منفی چیز کے ساتھ جو مثبت کام ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. تو ICRC کے لوگ چونکہ میدان میں ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں, لہٰذا
وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس قانون کی پابندی ہوتی ہے. لہٰذا جب بھی آئی سی آر سی کا نمائندہ کسی حراستی مرکز کا دورہ کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی سی آر سی کے نمائندے جو ہے سالانہ تقریباً 4-5 لاکھ لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں. آئی سی آر سی کا کام جو ہے وہ 80 ممالک کے اندر ہوتا ہے. تو جب وہ کسی نمائندہ جو ہے وہ کسی قیدی کو وزٹ کرتا ہے، اس کی فیملی کا جو ہے اس کی طرف سے اس کی فیملی کو وہ نیوز دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے وہاں پہ جو جو جیل کے اندر، جو قید کے اندر جو انسانی یعنی جو حالات ہے وہاں پہ اگر اس کی وجہ سے تھوڑی سی بہتری آتی ہے، جو کہ کئی دفعہ جو ہے اس کی وجہ سے بہتری آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ اس قانون کی پابندی ہی کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح سے اس قانون کے جو وائلیٹرز ہوتے ہیں، جو اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ اگین یہ کوئی بہت ایک مثالی صورتحال ابھی تک نہیں بنی، اور ظاہر ہے مثالی صورتحال ذرا کسی قانون کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قانون کے حوالے سے بھی اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ تو بین الاقوامی قانون ہے جو کہ کمزور تر قانون ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں کہ بہت سارے ممالک نے اپنے جنگی مجرموں کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور ان کو سزائیں بھی دی گئی. جیسے ہم بوسنیا اور ہرزیگووینا کا نام لے سکتے ہیں، کولمبیا کا نام لے سکتے ہیں، کروشیا کا نام لے سکتے ہیں، بہت سارے اور روانڈا وغیرہ، وہاں پہ بھی یہ کام ہوا ہے، جو کہ انصاف کے حصول کی طرف بہرحال ایک قدم ہے اور اس قانون کے نفاذ میں بہرحال ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح سے کئی معاہدات ہیں اس قانون کے حوالے سے، لیکن یہ کہ اور سارے معاہدات جو ہے اس پہ 100% عمل تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. بہت سارے معاہدات پہ کہیں نہ کہیں پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن ایک معاہدہ اس قانون کا ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی پرسنل مائن بین کنونشن، جس کو اوٹاوا ٹریٹی کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانوں کو نشانہ بنانے والے جو بارودی سرنگیں ہیں اس پہ پابندی لگی. یہ 1997 میں یہ معاہدہ ریاستوں نے اس معاہدے کو اس کی توثیق کی، اور 1999 میں اس کا نفاذ ہوا. اس کے بعد سے یہ وہ معاہدہ ہے کہ اس قانون کا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 80% اس کا نفاذ جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی جو بارودی سرنگیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ٹینکوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے وہ اس پہ پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ فکس کریں گے اور پھر اس کی صفائی کیسے کریں گے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جو انسانوں کے خلاف بارودی سرنگیں ہوا کرتی جس پہ کوئی انسان قدم رکھے تو وہ اڑ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے اس کی وجہ سے معذور ہو جاتے تھے. تو اس چیز پہ پابندی جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے دنیا کے ممالک جو ہے اس میں تقریباً 80 ممالک اس میں شامل ہیں، اور آئی سی آر سی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 55 ملین سے زائد ذخیرہ شدہ جو بارودی سرنگیں وہ تباہ ہو چکی ہے. یعنی یہ والی بارودی سرنگیں جو کہ انسانوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. 31 ریاستوں نے اپنے علاقوں کو مکمل طور پہ ان بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے، اور مثال کے طور پہ چلی اور برطانیہ نے 2020 میں اپنے علاقوں کا مکمل صفائی کا اعلان کر دیا کہ اب وہاں پہ ایسی کوئی بارودی سرنگ نہیں ہے. اسی سال افغانستان، عراق اور یمن نے وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے لمبے عرصے سے تنازعات چل رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے بارودی سرنگوں کا جو صفائی کا عمل ہے اس کو جاری رکھا. اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے غیر ریاستی گروہ ہیں جو کہ حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ غیر ریاستی گروہ بھی آئی سی آر سی کی کوششوں سے وہ بھی ان قوانین پہ پابندی کے بعض اوقات جو ہے وہ وعدہ بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. لہٰذا ایسے مورو اسلامک لبریشن فرنٹ جو کہ فلپائن میں ہے اور جو اس وقت غیر ریاستی گروہ نہیں رہا بلکہ اب انہوں نے وہاں پہ حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے اب وہاں پہ وہ ایک خود مختار ایک علاقے میں خود مختار حکومت جو ہے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بھی ان بارودی سرنگوں پہ مکمل پابندی کا جو ہے وہ معاہدہ کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ ہم اس کو بالکل ہی استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح سے 1999 سے آج تک ان بارودی سرنگیں سے جو ہلاکتیں ہوتی تھی اس میں تقریباً 90% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو ظاہر ہے اس قانون بین الاقوامی قانون انسانیت کے نفاذ کی ایک صورت ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تنازعات میں قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات دو ممالک کا ریاستوں کا تبادلہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ بعض اوقات شاید ہم خبروں میں اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن جو مسلح گروہ ہوتے ہیں اور جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے درمیان جو زیر حراست افراد ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، جس میں آئی سی آر سی جو ہے وہ ایک ثالث کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ظاہر ہے آئی سی آر سی کے نمائندے جو ہے اس چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اس قانون کے نفاذ کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو لاپتہ افراد ہیں، جو لاشیں ہیں، ان کو ان کی فیملی تک پہنچوانا، چاہے وہ
ان کے مخالف فوج کے یا مخالف گروہ کی کیوں نہ ہو، اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ اگین اس قانون کی ایک پابندی کی ایک صورت ہے۔ ایک جو اس قانون کی پابندی کی ایک صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو کمپلائنس، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کہیں پہ کیمیکل ہتھیار استعمال ہونا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں ICRC کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قانون کی برکت ہے یا اس کا فائدہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ایک زمانہ تھا کہ یہ اور ایسا نہیں تھا کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اب اگر استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ قوانین جو ہے ظاہر ہے یہ جو ایڈوکیسی ہے دنیا میں اور ریاستوں پہ جو ICRC جیسی تنظیمیں جو زور ڈالتی ہے اور پھر کچھ ریاستیں بھی اس پہ ساتھ دیتی ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں پہ بھی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یعنی ہو سکتی ہے اور نہیں ہوتی، جہاں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور نہیں بنایا جاتا، بہت سارے ایئر فورس مثال کے طور پہ ابھی بالکل قریبی دور میں دو ممالک کے اندر جو ہے، میں ICRC کے نمائندے کے طور پہ زیادہ نام نہیں لے سکتا، دو ممالک کے اندر جو ہے وہ ایئر فورس کی جب وہ ہو رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ کوآرڈینیٹس لیے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو طبی مراکز ہے، جو ICRC کی دفاتر ہیں یا اس طرح سے وہ باقاعدہ ایئر فورس کو دیتے ہیں کہ یہ لے کے اور آپ کوشش کریں، اگرچہ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات شاید آمدن بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ اور یہ ظاہر ہے اس قانون کی نفاذ کی ایک صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اس قانون کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، تو یہ پھر ریاستوں کا ایک مسئلہ ہے اور بین الاقوامی سیاست کا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ICRC جیسی تنظیم کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ICRC نے پچھلے سال، بلکہ پچھلے سے پچھلے سال 2024 میں ICRC نے دنیا کے کچھ ممالک کے ساتھ مل کے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل IHL انیشیٹو۔ تو اس انیشیٹو کے تحت ICRC کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کی ریاستوں کو ایک دفعہ پھر یہ یاد دلایا جائے کہ یہ جو معاہدات ہے، یہ جو قانون ہے، یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، یہ ریاستوں نے بنایا ہے، اور اگر ریاستیں اسی طریقے سے بخوشی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتی رہیں گی اور باقی ریاستیں جو ہیں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گی تو یہ قانون جو ہے بالکل یوز لیس ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں پھر اس طرح کا کوئی قانون رہے گا نہیں۔ اس لیے ICRC کی کوشش ہے کہ ان ریاستوں کو ایک اکٹھا کیا جائے اور اس سال کے آخر میں جو ہے اس حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوگی ان ریاستوں کی کہ جس میں اس چیز کو کوشش کی جائے گی کہ دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرایا جائے اور ان کو ان کے وعدے جو ہے وہ یاد دلائے جائیں۔ تو یہ تو مختصراً میں چاہتا تھا کہ اس قانون کا ایک جھلک اور پھر یہ کہ اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا تھوڑا سا جو مثبت پہلو ہے ظاہر ہے جو کہ اس قانون کا فائدہ ہے، بعض اوقات چونکہ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل فضول ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل فضول بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت سارا فائدہ اپنی جگہ پہ موجود ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اس کو مزید اس کا جو مقام ہے وہ دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو دینی طبقے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں پوپ نے آواز اٹھائی اور اس نے بڑا ایک مضبوط آواز اٹھائی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور جو طاقتور ریاستیں کر رہی ہے بہت غلط کر رہی ہے، اور اس کے خلاف بہت سارے لوگوں نے، بہت طاقتور لوگوں نے بڑی باتیں کی لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا، تو ظاہر ہے اس نے صرف ایک آواز اٹھائی۔ اسی طرح سے جو دینی طبقے ہیں وہ ہر جگہ پہ وہ اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنی سوسائٹی میں ایک مؤثر آواز رکھتے ہیں، لہٰذا اگر وہ اس طرف تھوڑی توجہ کریں تو یہ جو دنیا میں اس لحاظ سے جو اس حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے یہ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت طاقتور اور بہت ایک اہم اضافہ ہوگا۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ ICRC جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے دینی حلقوں کے ساتھ ایک تعامل جو ہے اس نے قائم کیا ہوا ہے اور اس قانون کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ قانون جو ہے یہ کوئی نئی مغرب کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آداب اور وہ اصول ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب، تمام تہذیبوں میں رہے ہیں، اور اسلام نے اس کی بہترین شکل جو ہے وہ پیش کی آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس وقت شاید اس قانون کا جنگ میں ہر چیز کے جائز ہونے کا ایک تصور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے لیے جو اس جنگ کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ اس وقت پیش کی کہ جب ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو لہٰذا جو اسلامی دینی حلقے ہیں ان کی ذمہ داری اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کا ایک پیغام ہے اور ایک بین الاقوامی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس قانون کے حوالے سے، تو اس ڈیبیٹ میں
دینی حلقوں کا اسلام کا جو اصل پیغام ہے اس کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو اسلام کا پیغام ہے یہ صرف ہمارا کوئی ذاتی ورثہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا ورثہ ہے. یہ رب العالمین کا دین ہے, یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے. تو اس نظام کو, اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ جب آپ ایک صحیح چیز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن شاید کئی دفعہ پیش کرنے والوں کی ایک طرح سے کمی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی ایک مفید جو ہے وہ نشست ثابت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.